ناظرین، ایک اور شہزاد اکبر قتل کر دیا گیا ہے۔ رات گئے تشدد یقیناً کیا گیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ لگتا تو شہزاد اکبر ہے لیکن یہ شہزاد اکبر نہیں بلکہ پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، رات گئے گرفتار کیا گیا، گھروں پہ توڑ پھوڑ کی مناظر سامنے آئے ہیں، ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے رات 2:30 بجے تحریک انصاف کے کارکن راشد یوسف ولد یوسف کی گرفتاری کے لیے ہنجروال کے علاقے میں چھاپا مارا۔ اس دوران راشد یوسف کی حالت غیر ہو گئی، اسے علاج کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ کچھ دیر قبل ہی جان کی بازی ہار گیا۔ اب پتہ نہیں تشدد کیا گیا تھا، ہارٹ اٹیک آیا یا کچھ تو کیا گیا۔ اس وقت معاملات اتنے ڈسٹرب ہیں کہ ان کو سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے، وہ قتل عام کر رہے ہیں۔ پولیس نے جناب گزشتہ رات لاہور میں چھاپا مارا، دوران متعدد کارکنان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اس دوران انجینئر یاسر گیلانی کے گھر شدید توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ تو یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اب لندن تک جو چھپے تھے ان کو بھی وہ گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ شہزاد اکبر پر بھی حملے ہو گئے، عمران ریاض خان کو بھی تھریٹس کالز آنا شروع ہو گئیں، ارشد شریف کا جو حال ہوا، یہ سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے۔ اب صحافی محمد امیر کی خبر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کارکنان جان کی بازی ہار گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایمان مظاہری برس پڑی ہے۔ ایمان مظاہری نے ڈی جی ایس پی آر کے خلاف عدالت کا رخ کر لیا ہے، انہیں سرکاری ملازم قرار دے دیا ہے، اور جناب یہ بہت تپی ہیں، کہتی ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر کو طلب کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دائر درخواست میں انہوں نے اپنا موقف دیا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران نام لے کر انہیں غداروں کا وکیل اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جو زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہونے کی سنگین کوشش کے مترادف ہے۔ عدالت سے اس معاملے پر نوٹس لینے اور ڈی جے ایس پی آر کو طلب کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ تو دیکھیں جناب، عوام کے ہاتھوں ڈائریکٹ ڈی جے ایس پی آر کے گریبانوں میں ڈل رہا ہے، اور نہتی لڑکی سے کرپٹ جنرلی اشرفیہ نظام ڈرتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنی عوام پر واردات کون ڈالتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، اس لیے بیچارے ہر مہینے روتے دھوتے پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ذہنیت پر موصف نے نیشنل میڈیا پر ہمارے ٹیکسز پر پلنے کا لحاظ کیے بغیر ایک شہری پر اتنے سنگین الزام لگائے، کس نے ان صاحبہ کو یہ اختیار دیا ہے؟ تو اب یہ سارے معاملات جناب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ شراب اور یونیفارم کا ملاپ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ ڈی جی چوک اور مرید کے واقعات کے بعد جناب اس پولیس جوان کو شرابی حالت میں دیکھا گیا ہے جو کہ شراب پی کے اب ملک کو خود کا وزیر اعظم سمجھ رہا ہے اور بے جا جناب اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ناحق جناب معاملات پیش آ رہے ہیں۔ مزید ڈسکس سے پہلے کمنٹ سیکشن میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کر دیں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے۔ جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے تو محفوظ ہے۔ رپورٹ کے مطابق رات گئے جناب کے پی کے میں بمباری کر دی گئی اور سہیل افریدی اس بیماری سے روکتا رہا۔ اب بتایا گیا ہے کہ رات کے اس ہولناک اور پر آشوب وقت میں شدید سردی میں تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ تاریک رات اور جان لیوا پہاڑی رستوں کے باوجود وادی تیرا میدان کے نہتے عوام کو ایک بار پھر زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کر کے دربدر کیا جا رہا ہے۔ ویژنز ناظرین آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آخر ایسی کیا جلدی تھی کہ تیرا کی عوام کو راتوں رات شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ گھر چھوڑ کے نکل پڑے۔ ویژنز آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کالی رات ہے اور جناب گاڑیاں جاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ ایک شخص تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تیرا کو تاریخ میں اتنی توجہ کبھی نہیں ملی جتنی پچھلے ایک مہینے میں فوجی پروپوگنڈے کی بنیاد پر دی گئی۔ ریاست چاہتی تو فیکٹریاں لگا کر اپنی نگرانی میں ایسی فصل سے قانونی اور طبی مقاصد کے لیے فائدہ اٹھا سکتی تھی،
مگر ریاست مؤثر معیشت کے بجائے یہاں بارود کی فیکٹریاں چلانا زیادہ پسند کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد 13 تاریخ سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور وہاں کی عوام کو دربدر جناب کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے پہلے شیلٹر کا بندوبست کرتے پھر چاہے آپریشن کرتے۔ اب یہاں سب کی توجہ سہیل افریدی کی طرف ہے کہ وہ اب کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ سہیل افریدی بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنی عوام کو دوبارہ جنگ میں نہیں جھونکیں گے، وہ عوام کو مروائیں گے نہیں، اور یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اجازت کے بغیر فوج کیسے ایک پورا شہر حالی کروا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تیرا کی انتظامیہ خیبر پختونخوا حکومت کے ماتحت ہے، تو اس عمل میں ان کی رضامندی شامل ہوگی، تبھی تیرا کی عوام کو اس طرح نکالا جا رہا ہے۔ ویژنز آپ کے سامنے چل رہے ہیں، لوگ اپنا سارا سامان گاڑیوں پر جناب بھر کے شہر حالی کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پر یہ کیا جا رہا ہے کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیشہ سے الزامات سامنے آتے ہیں کہ ان آپریشنز کی آڑ میں ریئر ارتھ منرلز اور دیگر معدنیات پر قبضے کی دور ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر آیا سہیل افریدی اس آپریشن کو رکوا پاتے ہیں یا نہیں، یا اس میں خود ملوث پاتے ہیں، یا پھر ISPR کی پریس کانفرنس کا اثر زیادہ ہوگا اور سہیل افریدی اس میں مداخلت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ یاد رہے کہ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن ISPR کی تازہ پریس کانفرنس کے بعد ان پر پرچے کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں DGSPR نے کہا ہے کہ یہ معدنیات کا فائدہ KPK کی عوام کو ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے جو منرلز نکلیں گی، جو دھاتیں نکلیں گی، جو امریکہ کو آرمی چیف نے دکھائی تھی، جو بکسے سامنے آئے تھے، کیا یہ دھاتوں میں اس KPK کی عوام کو، جن کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، کوئی اس میں ان کو فائدہ پہنچے گا؟ اگر یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ قتل عام کو پہلے بند کر دے۔ KPK عوام کو ان دھاتوں کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ یہ خبریں اب میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔